صحافیوں کو سچ بولنے پر کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے؟ سچ بولنے کی قیمت تو ہر جگہ چکانی پڑتی ہے، لیکن صحافی اور ایک عام آدمی میں ایک فرق ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑا اخبار ہے ہمارا جنگ، اس کا نام ہی جنگ ہے۔ کوڑے مارے گئے ضیاء الحق کے زمانے میں صحافیوں کو۔ ماضی میں اور اب کی میں کوئی ڈفرینس ہے؟ اگر یہ مقدمہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ہے وہاں پہ سسٹین کرنے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنیکلی عمران خان کو کوئی ناک آؤٹ کر سکتا ہے۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ عمران خان صاحب ججز کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ جو ہے اس ڈیمانڈ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لوگ ان کی بات کو یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے نا۔ عمران تو کہتا ہے کہ فوج مضبوط چاہیے، پاکستان کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آج میں ملواؤں گی آپ کو پاکستان کے نامور صحافی سمیع ابراہیم صاحب سے۔ ان سے جانتے ہیں پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بھی جاری ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اسپیشلی بات کریں گے پاکستان میں صحافت کا مستقبل اور صحافیوں کو سچ بولنے پر کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے، اس سب پہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک صحافی کو سچ بولنے کی کتنی قیمت چکانی پڑتی؟ دیکھیں، سچ بولنے کی قیمت تو ہر جگہ چکانی پڑتی ہے۔ جو پاورفل لوگ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں وہ آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحافی اور ایک عام آدمی میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ صحافی کو اسکلفل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات اس انداز میں کرنے کا آرٹ اس کو آتا ہو کہ جس سے لوگوں تک بات کی سمجھ بھی آ جائے، اور جن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ اوفینڈ نہ ہو۔ تو یہ معاملہ تو پوری دنیا میں ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ابھی ہمارے یہاں رول آف لاء نہیں ہے، تو وہ لوگ جو چاہے کوئی گروپس ہوں، چاہے کوئی ان کا تعلق مافیا سے ہو، دے آر سو اسٹرانگ کہ وہ ابھی اس جو قانون ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور آواز کو دبانے کی کوشش کرنے میں سم ٹائمز کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سر جس طرح جمیل فاروقی کا کیس ہمارے سامنے ہے، آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی، تو اس قسم کی سچویشن آج سے اگر میں اپنی بات کروں، جتنا میں نے ٹائم دیکھا ہے اس میں کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا، لیکن آج کل تو لوگ بھی شاید اتنے اگریسو ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کیونکہ یو آر ماشاء اللہ ویری ینگ ابھی، تو ابھی آپ نے وہ نہیں دیکھی لائف۔ میرے بھی یعنی یوتھ سے پہلے صحافیوں پر غداریوں کے مقدمے بنے، فیض احمد فیض پر بنے، اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہا۔ پھر حبیب جالب کے ساتھ جو ہوا، صحافی تھے، شاعر تھے، تو کوڑے مارے گئے ضیاء الحق کے زمانے میں صحافیوں کو۔ ہمیشہ سے ہی یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں سب سے بڑا اخبار ہے ہمارا جنگ، اس کا نام ہی جنگ ہے۔ تو وہ کیونکہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت وہ قائم ہوا تھا، تو اس کے لحاظ سے وہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے ظفر علی خان صاحب ذمہ دارہ پہ، مولانا ظفر علی خان ذمہ دار اخبار تھا ان کا، وہ بھی آزادی کے لیے تھی۔ تو صحافت جو ہے ہمیشہ سے یہاں پر رہی، لوگوں کی آزادیوں کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے۔ تو ہر دور میں صحافیوں پر جبر ہوتا رہا۔ ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ماضی میں نہیں ہوئی اور اب ہو رہی ہے۔ سر ماضی میں اور اب کی میں کوئی ڈفرینس ہے؟ نہیں، ویسے ہی ہے۔ جبر و تشدد ویسے ہی ہے، لوگوں کو مارنا، پیٹنا، کئیوں کو غائب کر دینا۔ ماضی میں بھی قتل ہوتے رہے صحافی۔ سوری ٹو سے، لیکن ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم اگر کسی جو ادارہ ہے اس کے خلاف بات کریں تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی بھی سچ بولنے سے جو ہے وہ حالات پیدا؟ نہیں، دیکھیں آپ اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کوئی خاص ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ بات کریں۔ نہیں، آپ کئی ریلیجیس گروپس ہیں، کئی ایتھنک گروپ ہیں۔ اب دیکھیں کراچی میں ایم کیو ایم اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ آپ ادھر چلے جائیں، کے پی کے میں چلے جائیں، بلوچستان میں وہاں پہ جو بلوچ گروپ ہیں یا جو دوسرے سیپریٹسٹ گروپس ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ پھر آپ ادھر آ جائیں، پولیٹیکل جو بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، چودھری شیر علی نے یہ الزام لگایا رانا ثناء اللہ پہ کہ آپ نے جو 22 قتل کیے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھیں، میں جبر کی عوام پر یا صحافیوں پر بات کر رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے سامنے گولیاں ماری گئیں۔ تو جو بھی طاقتور ہے، جہاں پر بھی ہے، کسی صورت کسی فارم میں بھی ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ میں آرگیومنٹ ختم ہو گئے ہیں، میں آواز کو اپنے خلاف جو میرے نقائص کو نشاندہی جو کر رہا ہے میں اس کو چپ نہیں کرا سکتا، تو وہ اس کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، صحافی جو ہے نا، جو کر رہا ہے کام، وہ ایک آئینہ،
اب وہ مجھے یوں دکھائے گا آئینہ تو اس میں مجھے میری اپنی شکل نظر آئے گی، تو مجھے غصہ آئے گا، میں بجائے اس کے کہ اپنی شکل کو ٹھیک کروں میں اس آئینے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا سمیع ابراہیم صاحب، آپ عمران خان کے ہر جلسے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جدھر بھی جلسے، آپ سرگودا بھی گئے تھے لاسٹ ٹائم۔ عمران خان کا آج کل کی سچویشن میں بات کروں تو وہ قانونی اور سیاسی لحاظ سے بڑے جو ہے وہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں اور کہا جا سکتا ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کیسز ان پر بنائے گئے ہیں جس طرح توہین عدالت کا ہے اور توشہ خانہ اسپیشلی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا رزلٹ آنے والا ہے؟ دیکھیں میری ایک اسیسمنٹ ہے، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو، ججز کی جو ان کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ توہین عدالت میں تو یہ آ جائے گا ان کا جواب اور وہ اپالوجی کر لیں گے، عدالت کو سیٹسفائی کریں گے، اس میں کوئی کنٹیسٹ کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی پالیسی ہے۔ سیکنڈلی اطہر من اللہ صاحب نے بڑے زبردست جج ہیں، انہوں نے قانون اور آئین کو جس طرح انہوں نے زندہ کیے رکھا ہے اس دور میں، انہوں نے کہا وفاقی نمائندے سے کہ آپ بھی ذرا دہشت گردی اور بغاوت کے مقدموں پر نظر ثانی کریں، گویا اس میں ایک چھپا ہوا میسیج تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کریں، تو اگر یہ مقدمہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ہے وہاں پہ سسٹین کرنے کی۔ اچھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنیکلی عمران خان کو کوئی ناک آؤٹ کر سکتا ہے، اس لیے یہ جو کوشش ہے ان کی یہ تو ضائع ہی جائے گی۔ ڈو یو تھنک کہ عمران خان معافی مانگ لے گا؟ نہیں، یہ تو معافی، اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کسی جج کی توہین ہوئی ہے یا امپریشن آیا ہے تو اس میں انکنڈیشنل اپالوجی کرنے سے تو عمران خان کا قد اور اونچا ہوگا۔ ہم تو اداروں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اداروں کے ساتھ آپ رہیں، اور عمران خان کی اپنی یہ پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو لیگل ایکشن کی بات کی تھی، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ یہ ایکسیس ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کورٹ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپالوجی چاہیے، تو 7 دن کا ٹائم انہوں نے لے لیا۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ عمران خان صاحب ججز کا بڑا احترام کرتے ہیں اور وہ بالکل جو عدالت جس طرح مطمئن ہوئے گی اس طرح سے وہ کریں گے، تو اس سے عمران خان کا اپنا قد کاٹ آگے اس پہ اضافہ ہوئے گا۔ اچھا سر، عمران خان جو نیریٹو لے کر چلے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے، آپ جلسوں میں جاتے رہتے ہیں، تو ابھی ان کی اسٹریٹجی آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کیا وہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ قائم ہے یا وہ کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ان کا نیریٹو کیا تھا، الیکشن کروائیں، جی، امپورٹڈ گورنمنٹ بیسیکلی ایک ہی تھا کہ الیکشن کروائیں، اور ان کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہی اسی جگہ پر قائم ہے کہ الیکشن آپ کروائیں۔ تو ان کا جو بیانیہ ہے یا ان کا جو مطالبہ ہے، لوگ تو پورا پاکستان نکل آیا، گجرات میں گیا، میں ہر جگہ جاتا ہوں ان کے جلسے میں، اور ہم کوریج کرتے ہیں بولڈ ٹیلی ویژن پر۔ وہ جو ایک سلسلہ ختم ہو گیا تھا اسپاٹ پہ جا کے رپورٹنگ کرنے کا اور لوگوں کی بات سنوانے کا، بول نے اس کو زندہ کیا، اور ہم وہ جو صحافتی اقدار تھیں ان کو ہم زندہ کیے ہوئے ہیں، اور میں وہاں پر جاتا ہوں تو بول جو ہے وہ لوگوں کی، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان بنتا ہے، ان کی پہچان بنتا ہے۔ تو ہمیں تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ جو ہے اس ڈیمانڈ میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ جو انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور امپورٹڈ گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، لوگ اس پہ بلیو کر چکے ہیں اور دلوں پر راج اس وقت عمران خان کر رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ ان کی پاپولیرٹی میں دن بدن جو ہے اضافہ؟ بالکل، میں ابھی گجرات گیا تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے، نہیں جب سرگودا گیا اور گجرات آیا ہوں تو میں نے کہا اس سے بڑا جلسہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں فیصل آباد جاؤں گا، آج میں بہاولپور اس لیے نہیں جا سکا کہ میری ایک ذاتی ایک میرا دوست ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو میں نے ان کی دعا میں شرکت کرنی ہے، وگرنہ میں ہر جگہ جاؤں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جلسے سے بڑا جلسہ، اس سے پہلا جلسہ، یہ تو پوری قوم یہ سب کہہ رہی ہے کہ آپ انتخاب کریں۔ اچھا سر، عمران خان کی تو بات ہوگی، ذرا حکومت کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اب کیا کرے گی؟ کیا عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے وہ الیکشن کا فیصلہ کریں گے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت صرف اپنے اوپر جو پرچے درج ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کر لی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے مال بنایا اور یہاں سے غائب کیا، اس کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ چاہتے یہ ہیں کہ ٹیکنیکلی عمران خان کو ناک آؤٹ کر دیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ آ جائیں گے حکومت کو کسی طریقے سے، اگر عمران باہر نہیں ہوگا تو وہ اتحاد بنا کے الیکشن جیت لیں گے، لیکن ابھی تک کوئی تدبیر ان کی کارگر نہیں ہو رہی۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیاسی طور پر یہ جو اتحاد ہے، یہ مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ
ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لوگ ان کی بات کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب متحد ہو گئی ہیں جماعتیں تمام, تو انہیں متحد ہونے کا نقصان ہی ہوا ہے آپس میں؟ نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اس میں انہیں کوئی نقصان ہوا ہے. متحد ہیں تو حکومت میں ہیں. اگر یہ لیکن اگر پبلکلی بات کی جائے, لوگوں کا جو ہے ریئیکشن, لوگوں کے ریئیکشن کی بات کی جائے, کیونکہ غصہ ایک لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ساری مل کے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو. وہ تو بڑا, وہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی یہ جو موو تھی اس نے بہت نقصان پہنچایا نواز شریف کو. لیکن نواز شریف کو ایک دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے نا. اس کا ایک بیانیہ تھا, وہ جرنیلوں کو گالیاں نکالتا تھا, عدلیہ کو گالیاں نکالتا تھا. اب جن کو گالیاں نکالتا تھا ان کا چیمپئن بن گیا آ کے. عمران نے تو بھی کسی کو گالی نہیں نکالی. عمران تو کہتا ہے کہ میں نے فوج مضبوط چاہیے, پاکستان کی ضرورت ہے, عدلیہ اسٹرانگ چاہیے, پاکستان کی ضرورت ہے. عمران ابھی تک کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا. وہ تو کہتا ہے مجھے دیوار کے ساتھ مت لگاؤ نہیں تو میں سب کچھ بول دوں گا. لیکن یہ تو گالیاں نکالتے تھے, تو اس بات کا نقصان ہوا انہیں. عمران خان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوا اور ان کو نقصان ہوا. جی بالکل. جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو ذرا شہباز گل کے حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ دینا چاہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل؟ دیکھیں, شہباز گل نے جو بات کہی اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لیا گیا. ان کے قریبی ساتھی تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بالکل کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی تھی کہ جس سے کوئی توہین مطلوب تھی یا وہ کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی بغاوت کرنا چاہ رہے تھے. لیکن معاملہ عدالت میں ہے, عدالت اس کے حوالے سے جو بھی ہوئے وہ فیصلہ کرے گی. بٹ شہباز گل اپنی لائن پہ ڈٹا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جو ان کے وکیل کا بیان آیا تھا کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, جو انہوں نے بیان دیا. دیکھیں, اگر فوج, میں ہوں پاکستانی, اگر میری فوج یہ کہتی ہے کہ آپ کے اس بیان سے ہمارے ادارے کے اندر ایک اس طرح کا انریسٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, تو میں 10 دفعہ معافی مانگوں. یہ میری فوج ہے, یہ میرا وطن ہے, میری وہ لائن آف ڈیفنس ہے. ایک فوج آپ کے ملک میں رہنی ہوتی ہے. اگر آپ کی اپنی فوج نہیں ہے تو پھر وہ دشمن کی فوج آ جاتی ہے. ہماری فوج پہ ہمیں فخر ہے, ہمیں بڑا ناز ہے, اور مجھے اگر فوج کہے گی تو میں 10 دفعہ ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر میں نے کوئی اس طرح کی کبھی بات کہی. بالکل, تو شہباز گل کو بھی چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور ٹائم. وی ریئلی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.